لیٹسٹ وائرل ہب اور وائس آف پاک کشمیر سے عاطف شاہین آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، آپ سوشل میڈیا کی مختلف سائٹ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسر احمد راجہ اور انجینئر علی مرزا کے درمیان لفظی واروں اور مختلف ویڈیوز اور جوابی ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا تھا کہ جب انجینئر علی مرزا کے پاس سہلم میں کیسر احمد راجہ آتے ہیں اور ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ میں وہ مختلف موضوعات چھیڑے جاتے ہیں جن میں کیسر احمد راجہ سمجھتے تھے کہ انجینئر علی مرزا یہاں پہ غلط ہیں۔ انجینئر علی مرزا ایک مرتبہ پھر اس موضوع کو اپنے پبلک سیشن میں زیر بحث لاتے ہیں، جس کے بعد دوبارہ کیسر احمد راجہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں اس جو پوڈ کاسٹ تھا اس کو وہاں پہ ہی ختم کر کے آیا تھا، لوگوں تک اپنے نظریات پہنچا دیے تھے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کون ٹھیک ہے یا کون غلط۔ دوبارہ جب انجینئر علی مرزا نے اس کو زیر بحث لایا تو اب میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس پہ اپنا رد عمل دوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ شروع کریں کہ انجینئر علی مرزا کو کیسر علی راجہ نے کس طرح مناظرے کا چیلنج دیا، سامنے آنے کا یا سامنے بیٹھنے کا کس طرح سے انہوں نے چیلنج دیا، یہ چیز بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیسر احمد راجہ ہیں کون، انجینئر علی مرزا ہیں کون، مختصر سا تعارف کروائیں گے، پھر اگلی بات کی جانب چلیں گے۔ کیسر احمد راجہ پاکستان میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبر کی تعداد اس وقت 80,000 کے لگ بھگ ہے، اور یہ پاکستان میں لبرلزم، سوشلزم اور ایتھیزم کے خاتمے کے لیے پاکستان میں موجود مختلف یونیورسٹیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور نئی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں اس طرح کا مواد جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے خاتمے کے لیے کیسر احمد راجہ ہر محاذ پہ کافی عرصے سے سرگرم رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے انجینئر علی مرزا کی، تو وہ بھی اسلام کی پروموشن، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تقریباً 2012 سے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت انجینئر علی مرزا کے یوٹیوب پر موجود سبسکرائبر کی تعداد تقریباً 2.58 ملینز ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اکیڈمی میں جو مزید لوگ، ان کے اسٹوڈنٹس جو چینل بنا کے کام کر رہے ہیں، ان پہ بھی ملینز کی تعداد میں لوگ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کو میں باقی علماء سے قدر مختلف اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے دین کی اشاعت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام کچھ منفرد انداز سے کیا ہے۔ یہ سارے مسالک سے تقریباً ہو کے آئے ہیں، سب سے پہلے بریلوی مکتب فکر میں، پھر اہل حدیث میں، اور اہل تشیعہ کو بھی انہوں نے جوائن تو نہیں کیا لیکن اس کو سرچ کیا کافی حد تک۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری ریسرچ کے دوران یہ چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی کہ ہر فرقہ اپنے ہی مطلب کی چیزیں، اپنے مفاد کی چیزوں کو، حدیث اور آیات کو بیان کر رہا ہے، اپنے جو فرقے کی خامیاں ہیں ان کو، جو چیزیں ہائی لائٹ کرتی ہیں ان کو وہ ہڈن رکھتے ہیں، سامنے نہیں لاتے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی بھی فرقے کا حصہ نہیں بنوں گا اور صرف اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن و حدیث کو فالو کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فرقوں سے آزاد ہیں اور اپنے تمام اسٹوڈنٹس جو ان کو فالو کر رہے ہیں ان کو بھی یہی درس دے رہے ہیں کہ کسی بھی فرقے کا شکار نہ ہوں، آپ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ تو اس حوالے سے ان کا اختلاف کس وقت اور کیوں بنا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کیسر احمد راجہ اور انجینئر علی مرزا کا اختلاف پہلے پوڈ کاسٹ سے ہوا تھا، جب انجینئر علی مرزا کے پاس کیسر احمد راجہ تشریف لائے اور انہوں نے مختلف موضوعات کو چھیڑا، سیکولرزم، سوشلزم، ایتھیزم اور اس طرح کے معاملات پہ جب ڈسکشن ہوئی تو انجینئر علی مرزا کو کیسر احمد راجہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس حوالے سے لیک آف نالج ہے، کوئی علم اتنا نہیں ہے ان کے پاس، ان کا جو فیلڈ فرقوں کے حوالے سے ان کا جو موضوع سخن جاری رہتا ہے اس کو جاری رکھیں، لیکن یہ فیلڈ ان کی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے میں فرقوں پہ اس طرح نہیں بول سکتا جیسے مرزا صاحب بول سکتے ہیں، تو مرزا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ نہ بولیں، کیونکہ اس پہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ سرچ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انجانے میں یہ غلطی کر کے ہماری ان تمام کاوشوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، جو ہم اتنی محنت کر کے ان ذہنوں کو دوبارہ اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جو ایسی شخصیات سے متاثر ہو کر اسلام سے دور اور سوشلزم، لبرلزم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو میں دل سے چاہتا ہوں، باقی علماء سے مختلف سمجھتا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن ان موضوعات کو جب وہ چھیڑتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے پاس جو پلیٹ فارم ہے، ملینز کی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں یہ فرملا کہتا ہوں کہ مرزا صاحب یہ سب کچھ انجانے میں کر رہے ہیں، کسی مکمل سوچ سمجھ کے ساتھ یہ ان چیزوں کو لے کے نہیں چل رہے۔ تو اسی لیے یہ میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کائنڈلی آپ ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اگر آپ اسی طرح یہ چیزیں جاری رکھیں گے تو ہمارے اسلام کے لیے خطرات پڑیں گے، ان نظریات کو فوقیت ملے گی۔ اسی ایشو کے متعلق جب انجینئر علی مرزا سے ایک صحافی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو مجھے اسلام کے لیے خطرہ ثابت کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی ان کی زبان میں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے یہ پینٹ کوٹ ٹائی لٹکائی ہوئی ہے، اس سے لوگ ہمارے متنفر ہو کے یورپین کلچر اڈاپٹ کریں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے، ایتھیزم کا شکار ہو جائیں گے، سوشلزم کا شکار ہوں گے۔ تو میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں اپنے 5-6 فٹ کے جسم پہ اسلام کا نفاذ کیے بیٹھا ہوا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے۔ میں نے سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی بڑی کی ہوئی ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے متعلق پہلے ڈھالیں جس طرح سے میں نے ڈالا ہوا ہے، بولے نا اسلام پہ کھل کے جس طرح سے میں بولتا ہوں، تو لگ پتہ جانا ہوں یہ جو ٹھیکدار بنے ہوئے ہیں کہ میرے پاس اس کے متعلق جتنا مجھے علم ہے اتنا کسی کو نہیں ہے۔ تو میں ایک انجینئر ہوں، ماڈرن ٹرم میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر ان چیزوں کا دلائل کے ساتھ جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اسی وجہ سے کیسر احمد راجہ نے آج نئی ویڈیو جو لگائی ہے اس میں یہ اوپن ویڈیو لیٹر کا نام انہوں نے دیا اور یہ کہا ہے کہ یہاں پہ انجینئر علی مرزا اپنے پاس مجھے بلا لیں، ان کے پاس شاہد اور بلال کے نام سے ایک چینل موجود ہے، وہاں پہ بلائیں، پھر بھی لائیو پہ آ جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان کا من پسند چینل ہے وہاں پہ بلا لیں یا پھر میرے پاس آ جائیں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان بھائی کی اصلاح ہم پر لازم ہوتی ہے، اسی سلسلے میں اپنے نظریات پہ خود کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ صاحب اپنے معاملات کو اپنے تئیں درست سمجھتے ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ہم ایک سیشن پہ اکٹھے بیٹھیں گے تو اس کا فیصلہ ہوگا کون ٹھیک ہے یا کون غلط۔ ان کیمرہ سیشن ہوگا تاکہ ہمارے ذاتی معاملات تو نہیں ہیں، یہ پبلک کا ایشو ہے، پبلک کے نظریات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لائیو سیشن ہو، آپ جہاں کہیں جب بھی مجھے پکاریں گے تو میں حاضر ہوں۔